مارنا سکھائیں، ان کو اپنا اپنا بچاؤ کرنا سکھائیں، نہ صرف لڑکیوں کو، لڑکوں کو بھی۔ آپ اپنے کسی بھی اسکول میں، اگر آپ کوئی پرائیویٹ اسکول رن کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی پرائیویٹ ادارہ رن کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کسی بھی کریکولم میں اپنے آپ ایک کلاس جو ہے وہ ایڈ کریں جس میں صرف لائف اسکل سکھائی جائیں، بچوں کو ایسے ماحول میں کس طریقے سے خود کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ آپ پیپر اسپرے رکھوا دیں گے اپنے بچی کے بیگ میں، لیکن کیا ایسے ماحول میں یا ایسے حالات میں اس کا دماغ اتنا کام کرے گا کہ وہ اپنا بیگ کو پہلے کھولے اور اس میں سے پیپر اسپرے نکالے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا بیگ ہی اٹھا کے سب سے پہلے سائڈ پہ پھینکیں گے، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے پاس اس کی اپنی ہمت ہونی چاہیے، اس کا دماغ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ایسے ماحول میں یا ایسے حالات میں وہ بجائے پریشان ہونے کے فوری طور پہ چٹکیوں میں اپنا سلوشن نکالے کہ میں نے اس بندے کو ڈھیر کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی ایجوکیشنل آپ کام کر رہے ہیں، ویبینارز کر رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں، اس میں لائف سکلز کو امپورٹنس دیتے ہوئے آپ بچیوں اور بچوں دونوں میں سیلف ڈیفenس کی ٹیکنیکس کو عام کریں، تاکہ بچے ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنا دفاع کرنا جانتے ہوں، صرف اور صرف بیچارہ بننا نہ جانتے ہوں کہ بھئی میں تو ماما کی پری ہوں، پاپا کی لاڈلی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ اپنے آپ کو ہائے مجھے کسی نے چوٹ لگا دی ہے۔ ان کو اگلے بندے کو تھپڑ مار کے چپ کرانا آنا چاہیے، کیونکہ وہ اگر خود کے لیے نہیں بولیں گی تو ان کے لیے کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اور دوسری چیز، آپ نے ان کو لائف اسکل سکھا دی، اس کے بعد آپ نے ان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ آپ نے کہاں پہ کس طریقے سے جانا ہے۔ آج کل کے جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں وہ ویب سائٹس یوز کرتے ہیں ٹریولنگ کرنے کے لیے۔ اب وہ ٹریولنگ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کو ان کو خیال میں رکھنا چاہیے، آپ نے ان کو وہ ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جو کہ سنسان ایریا ہے یا کچھ ایسا ہے، انہوں نے اکیلے نہیں جانا، اپنے ساتھ کسی کو لے کر جانا ہے۔ کوئی نیچے جا رہا ہے، کوئی اوپر ایک ویران جگہ پہ جا رہا ہے، جس بھی جگہ پہ وہ جا رہا ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اس کو لگ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ جانا میرے لیے سیف نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ اکیلا نہ جائے وہاں پہ، ہمیشہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر جائے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرپوک ہے اس وجہ سے اس کو کسی کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے سارے پریکاشنز کرنا جانتا ہے۔ لائف اسکل سکھانا ہو گیا، اس کے بعد پریکاشنز کو مد نظر رکھنا بھی ہو گیا۔ اب پیرنٹس پہ ڈیوٹی کیا آتی ہے کہ بجائے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس چیز کو کرنے کے کہ بھئی ہم نے چپ کرنا ہے، نہیں بولنا یہ، آپ اپنی بیٹی کو اگلے کو جواب دینا اس چیز پہ، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اگر کوئی اس کو کوئی بیڈ ٹچ کر رہا ہے یا پھر اس کو کسی سے غلط وائب آ رہی ہے، وہ آپ کے کسی ریلیٹیو کے گھر نہیں جانا چاہتا یا چاہتی، وہ آپ کے کسی ڈرائیور کے ساتھ جو ہے ٹریول کرنا نہیں چاہتا یا چاہتی، وہ آپ کے کسی ہاؤس ہیلپر کے ساتھ اکیلا ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتا یا چاہتی، یا آپ کے کسی بھی ریلیٹیو کے ہونے سے اس کو جو ہے وہ بری وائب آ رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، نہ کہ آپ اس کو چپ کروا دیں یہ کہہ کے کہ وہ غلط ہے۔ بچے کی انسٹنکٹ اور لڑکی کی انسٹنکٹ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ اسی وقت میں اس کے انسٹنکٹس کو مارنا یا ویک کرنا شروع کر دیں گے نا، تو بڑے ہو کر وہ اپنے لیے ان انسٹنکٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی کبھی بھی کام نہیں لا پائے گا۔ الٹیمیٹلی آپ اس کی گاڈ گفٹڈ تھنگ کو خود ہی سنپ کر دیں گے، تو پھر وہ کیسے ان چیزوں کو باہر لے کر آئے گا؟ تو آپ نے اپنے بچوں کے دیے ہوئے سگنلز کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے انہیں سمجھنا ہے کہ وہ بچہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے، نہ کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ چپ کر جو اپنے اندر دبا لو۔ وہ بچہ یہاں سے اپنے اندر دبانا شروع کرے گا، زندگی میں بڑی سے بڑی زیادتی تک کو بھی اپنے اندر پہ دبانا شروع کر دے گا۔ کل کو اسی بچے کو کا لوگ استعمال کریں گے، چاہے وہ فزیکل ابیوز ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک ابیوز ہو، چاہے وہ فائنینشیل ابیوز ہو، ایموشنل ابیوز ہو، وہ بچہ کبھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو پہلی سیڑھی پہ جو ہے وہ دبانا اپنے آپ کو سکھا دیا ہے، تو وہ کیوں بولے گا اپنے لیے، وہ کیوں آواز اٹھائے گا اپنے لیے؟ اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ اس کو آواز اٹھانی چاہیے، وہ اپنی پروٹیکشن ابھی سے نہیں کرے گا تو پھر وہ کب کرے گا؟ تو ایسے میں آپ کا بینگ پیرنٹ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھو، اور سمجھ کے ان کی ٹائم لائن کے حساب سے، ان کے ایج گروپ کے حساب سے جو چیزیں فیکٹر سامنے آ رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے، سچویشنز بدل رہی ہیں، چیزیں ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، اس حساب سے اب ان کی پیرنٹنگ کو ماڈیفائی کریں۔
آپ کا ایک بچہ جو کہ اس وقت 20-25 سال کا ہے اور ایک بچہ جو اس وقت 7-8 سال کا ہے، اس پہ سیم پیرنٹنگ لاگو نہیں ہونے والی. آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ میں نے اس کو بھی بڑا کیا ہے، میں نے اس کو بھی کرنا ہے، ان کی ٹرینڈس چینج ہو گئے ہیں، ان کے دور چینج ہو گئے ہیں، ان کی ڈیمانڈس اور نیڈس چینج ہو گئی ہیں. اب آپ کو اس بچے کے حساب سے، جو آپ کا 7-8 سال کا والا بچہ ہے، اس کے حساب سے اب اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا پڑے گا. آپ کو بھی یہ سیکھنا پڑے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر چینج لانا پڑے گا. بہن بھائی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر کبھی بھی آپ کو آپ کا چھوٹا بہن بھائی یا کسی بھی نمبر کا بھی بہن بھائی ہے، وہ آ کے کبھی بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے فلانی جگہ سے اچھی وائب نہیں آتی، تو آپ اس کو سپورٹ کرو، آپ جا کے اس کے ساتھ ایکسپلور کرو. وہ ماں باپ کو کہنے سے کترا رہا ہے یا ڈر ہے یا کچھ بھی ہے، پہلے جا کے اس کے ساتھ ایکسپلور کرو کہ ادھر اس کی انسٹنکٹ اس کو کیا بتانے کی کوشش کریے. پھر طریقے سے اپنے پیرنٹس کو اس چیز کو ایڈریس کرنا سیکھو. بینگ اے ٹیچر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اب پرائیویٹلی بتا رہے ہو یا آپ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر کا حصہ ہو، آپ بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس ود دا کنسنٹ آف دیئر پیرنٹس دینا شروع کرو کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں، کسی بھی ایسی صورتحال میں جس میں ان کو ڈینجر محسوس ہو، جس میں ان کو لگے کہ ان کی لائف کو یا ان کی رسپیکٹ کو تھریٹ ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اینڈ پہ میں تمام کلینکل سائیکالوجسٹ، کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ، ہیلتھ سائیکالوجسٹ، جس سیکٹر میں بھی بیٹھے ہوئے سائیکالوجسٹ ہیں، ان سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر سال مینٹل ہیلتھ کے سلوگنس تو ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم رٹے رٹائے سارے ٹاپکس پہ بار بار بول بھی دیتے ہیں، ہم ڈی ایس ایم کو بھی بول لیں گے، ہم فلانی چیز کو بھی بول لیں گے. ہمارا بولنا اب بہت ضروری ہے ڈیو ٹو دا چینج ان دا ٹرینڈس آف دا سوسائٹی. ہمیں ماڈرن سوسائٹی کے حساب سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، ان کے بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرنا ہے، پیرنٹس کو صحیح گائیڈ لائن دینی ہے، بچوں کو صحیح گائیڈ لائن دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مینٹل ہیلتھ ہیلرز ہیں، اور اگر ہم اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے روز صرف پیسوں کا نہیں، آپ اپنے نالج کا بھی جواب دیں گے. اللہ حافظ.